السلام علیکم ناظرین، جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کی ملتان بورڈ میں نوکری ہوتی ہے، تو اس کو اپنی فیملی سے اپنے ہم نوا یعنی ہم سفر نہیں ملتی، تو اس کا جو جوڑ ہے اچانک ہی ایک لڑکی جو کہ شیخو پورہ کی رہائشی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا ہے، جو کہ کسی سلسلے میں ملتان ایک شادی پر آئی ہوئی تھی۔ تو دونوں فیملی آپس میں بات کرتی ہیں اور دونوں کا آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ جو انسان ہے جو ملتان بورڈ میں جس کی جاب ہوتی ہے، دونوں شادی کر کے اپنے آبائی گاؤں جو کہ کھانے وال کے ساتھ ہی ایک نواحی گاؤں ہے سرائے سدھو میں رہنے لگتے ہیں۔ اور ایک ہفتے بعد وہ جو انسان ہے چکر لگاتا ہے واپس اپنے گھر، اور پھر ہفتہ پورا ملتان جاتا ہے ڈیوٹی کے لیے۔ اسی اثناء میں اس کی جو بیوی جو کہ شیخو پورہ سے آئی ہے 12 پڑی ہوئی، وہ زور دیتی ہے اپنے خاوند پر کہ چلو تم مجھے ملتان لے جاؤ، میں تمہارے ان ماں باپ کے ساتھ اس کلچر میں، یہ جو دیہاتی کلچر میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ناظرین، وہ عورت اپنے خاوند کو مجبور بھی کرتی ہے اور بڑے بڑے سہانے خواب بھی دیکھتی ہے، اور ساتھ میں وہ اس کو جو خاوند ہے اس کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے، اور اس کی ایک جینوئن مجبوری یہ بھی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھائیں گے اور ان کو آگے لے جائیں گے زندگی میں۔ تو یہ سوچ تو ان کی اچھی سوچ تھی۔ بہرحال وہ جو دونوں میاں بیوی تھے وہ دونوں ملتان شفٹ ہو جاتے ہیں کرائے کے مکان پر۔ اب ملتان شہر میں دونوں میاں بیوی جو کہ یہاں سے ٹھان کے گئے تھے سرائے سدھو سے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا، ہم نے جو فیملیز ہمیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بتانا ہے کہ ہم نے ملتان میں دن ضائع نہیں کیے۔ تو میاں بیوی دونوں محنت کرتے ہیں۔ میاں ملتان بورڈ میں نوکری کرتا ہے، سیکنڈ ٹائم رکشہ چلاتا ہے، رات کو موبائل کی دکان بنا لیتا ہے، بیوی درزی کے کپڑے یعنی کہ کپڑے سینے کا کام جانتی ہے وہ کرتی ہے، اس کا جو مکان کا کرایہ پے کرتے ہیں، بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور یہ پڑھتے پڑھتے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور یہ زندگی کے اسی اثناء میں زندگی کے 15-20 سال گزر جاتے ہیں۔ اور اس دوران اس عورت میں جو ایٹیچیوڈ دیکھنے میں آیا کہ جیسے ہی وہ اپنے اس گھر میں یعنی اپنے سسرال کے پاس جب جاتی تھی ملتان سے سرائے سدھو، تو بڑی ہی اس میں اکڑ اور اپنے آپ کو شو کرنا کہ میں جو ہے نا بڑے شہر میں رہتی ہوں اور یہ تو پنڈ جو ہے میرا سسرال، وہ کسی کو ملنا اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس کا جو میاں تھا وہ بڑا پروٹوکول دیتا، کیونکہ اس کا جو ماں باپ کا وہ تھا، اس کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ بڑا اخلاق محبت، لیکن جو بیوی تھی بڑی ہی روڈ اور بڑی تکبر کی سمجھ، اور وہ اپنے بس ایک دن آتے سال میں 2 دن عید پر اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک دن اچانک وہ جو انسان تھا اس کو دل میں درد اٹھا، کیونکہ دن رات وہ کام پہ کام، پریشر، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا کہ جی نہیں جی کچھ کرنا کچھ بن کے دکھانا، کروڑوں کمانے ہیں، یعنی کہ اسی اثناء میں لگا رہا۔ شہر کی زندگی آپ کو پتہ ہے آسان زندگی نہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن اس کو اچانک دل میں درد اٹھا، وہ جناب کارڈیالوجی سینٹر پرویز الہی انسٹیٹیوٹ ملتان پہنچا، ECG کروایا تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ اوکے ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد اس انسان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد اور پورا جو گھر ہے اس پر ایک بم ٹوٹ پڑا اس پر، اور وہ جو بچے تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کچھ کر کے دکھانا تھا، اپنے باپ نے دیکھنا تھا کہ میرے بچے میرے سامنے جوان ہوں گے اور یہ مجھے یہ کچھ یہ کر کے دکھائیں گے، وہ کر کے دکھائیں گے،
وہ جو انسان تھا، وہ باپ تھا، اپنے اولاد کے سامنے اللہ کو پیار ہو گیا، اس کے خواب سارے ایسے ہی رہ گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ جو عورت، اس کی جو بیوی تھی، بجائے اس کے، اور اس کی جو فیملی تھی، سسرال فیملی، اس نے اس کو کافی سپورٹ کیا۔ خاوند کے وفات ہونے کے بعد آٹا سے لے کر چینی، نمک، ہر چیز اس کو پہنچائی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے گا اس کے میرا جو خاوند فوت ہونے کے بعد اس کے بھائیوں نے میری امداد نہیں کی۔ لیکن اس عورت کے تکبر میں، اس کے غصے میں، اس کے روڑ میں کمی نہیں آئی۔ اس کو وہی سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ پہلے تو وہ خاوند کے بہانے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ آ جایا کرتی تھی، لیکن اب اس نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ ایک نقصان کس لیے ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی اپنوں میں شادی کرو، تو اپنوں میں شادی کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جب غیروں میں اس بندے کی شادی کی گئی تو اس کو سب سے بڑا نقصان تو اس کے سسرال کو یہ ہوا کہ ان کی جو مطلب اس بندے کی جو بیوی تھی، اس نے شروع سے تعلق توڑ لیا۔ اس نے کہا چل بھائی، اور وہ اپنے بچوں کو ان کے ننیال لے کر شفٹ ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سوچتا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان نے اپنی اولاد کو، اب اس کی اولاد ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہے، اور لیکن میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ جو خوشیاں انہوں نے ساتھ مل کر دیکھی کہ میاں بیوی نے، اور میاں کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس عورت کا تکبر نہیں ٹوٹ رہا، ابھی تک ہم دیکھتے ہیں۔ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ جو آخری الفاظ میرے ہیں وہ سننے کے قابل ہوں گے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ میرے ایک جاننے والے ہیں، جو انسان تھے، جنہوں نے اس عورت کے ساتھ اتنے دن گزارے اور دن رات ایک کر دیا اور وفات پا گئے۔ وہ یقین کرے وہ میرے انکل تھے، میرے چاچو تھے وہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے وہ زندگی جس کا ہم کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا وقت۔ اور اس کے بعد اس کی جو بیوی تھی، وہ بجائے کہ ہمیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ کچھ تو تعلق بناتی، وہ چلی گئی۔ تو یہ ہے جی غیروں میں شادی کرنے کا نقصان، کہ وہ جو عورت ہے نا کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں سمجھے گی، بس سوائے خاوند کے، بس سوا خاوند کو بھی اس نے ایسے ہی، تو وہ سیٹلڈ ہے، سب کچھ ہے، دنیا کامیاب ہے اس کے پاس، لیکن وہ جو رویہ تھا، وہ جو دوری تھی، وہ ابھی تک برقرار ہے، اور شاید یہ مرتے دم تک ہی برقرار رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ زندگی ایسے جئیں کہ آپ اپنوں سے دور نہ ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔